قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو بندے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود ایسے بندوں سے محبت کرے گا اور ان کے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو اپنے کام کے لیے منتخب فرمایا اور بی بی مریم کو اعلیٰ مرتبہ سے سرفراز فرمایا۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو، پیغمبر کہہ رہا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو جو رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، رسول سے محبت کرے گا، گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایسے بندوں سے محبت کرے گا جو رسول سے محبت کرتا ہے اور ان کے گناہ بھی بخش دے گا۔ رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اس لیے ہمیں نبیوں سے، انبیاء کرام سے دلی محبت ہونی چاہیے، ان کا تذکرہ ہو تو ادب سے سننا چاہیے، ان کا نام آئے، خاص کر جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو اپنے کام کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ نبیوں کے نام ہیں جو چند نام دیے گئے ہیں، یہ انبیاء کرام اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اپنے کام کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا تھا، اور یہی پر تذکرہ حضرت بی بی مریم کا بھی آیا ہے جو مرتبے میں کافی بلند تھی۔ اللہ نے ان کو اعلیٰ مرتبہ سرفراز کیا تھا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو کہتے ہیں، اور سورہ مریم کے نام سے مستقل ایک سورہ قرآن پاک کے اندر جس میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ مختصر یہ بی بی مریم ایک نیک خاتون تھی، پاک باز تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑی مہربانیاں ہوتی تھی۔ ان کو من جانب اللہ کھانے کے لیے فروٹ ملتے تھے، جنت سے ان کے دنیا کے اندر فروٹ اور کھانے کی چیزیں آیا کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت مریم کو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کو طاہر و برگزیدہ بنا کر سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی اور ان کو ایک بیٹا عیسیٰ مسیح کے نام سے عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ نے بچپن ہی میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ اس آیت کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ اور تفصیل ہے کہ حضرت مریم کو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کو طاہر و برگزیدہ بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت مریم ضعیف ہو گئی تھی، اور چونکہ شادی اولاد کے لیے شادی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن فرشتوں کو بھیجے کہ آپ جائیے، ان کو بشارت دے دیجیے کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا عطا کرنے والا، جو بیٹا انتہائی نیک ہوگا، انتہائی حلیم و بار ہوگا۔ تو فرشتے آئے جوان کی شکل میں اور حضرت مریم سے قریب ہوئے تو گھبرائی اور کہا کہ اے نوجوان، تم اتنا قریب کیوں ہو رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک برگزیدہ ایک نیک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے جبکہ میں کوئی گنہگار نہیں، کوئی بدکار نہیں، کسی مرد نے مجھے چھویا تک نہیں ہے، میں ایک نیک بادشاہ ہوں، کہ یہ اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ یہی چاہتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرشتے پھونک مار کر چلے گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد حضرت مریم
امید سے ہو گئی، حمل سے ہو گئی، اور یہاں تک کہ بچہ ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت مریم بہت گھبراتی تھی، بہت پریشان آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں، کیونکہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، لوگ تو الزام لگائیں گے، لوگ تو برا کہیں گے اور ہمیں کوسیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اشارہ کیا کہ فلاں درخت کے پاس چلے جاؤ، اور اللہ نے اس درخت کے اندر کھجور لگا دیا، اس کے نیچے مٹکے میں پانی کا انتظام کر دیا، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب وہاں سے اپنے قوم کے اندر آنا، معاشرے کے اندر آنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگ کیا کہیں گھبرا رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اس زمانے کے اندر بات نہ کرنا روزہ تھا، یعنی کسی سے بات نہیں کرنا، صرف کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے آئی تو لوگ دیکھتے ہی اشفا ہو گیا اور کہا کہ اے مریم تم نے کیا کر لیا ہے، تمہارے فلاں تمہارا خاندان اتنا نیک، تمہارا مامو نیک اور فلاں نیک، اور تم ایسی بدکار کیسے ہو گئی؟ تو وہ خاموش رہی، کہی کہ میں بات کرنے کا روزہ ہوں، اور اشارہ کی کہ اس بچے سے پوچھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، گود میں ہے، نو مولود ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، سر کیسے بات کریں، کیسے پوچھیں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے اللہ کو طاقت ہوائی، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، پوری تفصیل آیت ہے اس کے اندر، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اصل اللہ کا بندہ ہے، بلکہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا اور مجھے کتاب عطا کر دی ہے۔ یہی ایک پیغمبر ہے جنہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو نبوت سے سرفراز بھی کیا گیا۔ تو انہوں نے بڑے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے ہمیں نبی بنایا، مجھے کتاب عطا کی اور مجھے برکت بنایا ہے، ہم تو ایسے ویسے انسان نہیں ہیں۔ تو لوگ تھوڑا سا یہ ہوئے، خاموش ہوئے۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے تمام عورتوں کو فضیلت بخشی اور ان کو ایک بیٹا دیا، جس بیٹے کا نام عیسیٰ مسیح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بتلا دیا تھا کہ وہ ان کو زندہ ہی اوپر اٹھا لے گا، اور جو لوگ ان کی ولادت اور انجام کی بابت اختلاف کرتے ہیں ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کیونکہ عیسیٰ کی پیدائش کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی پیدائش کی طرح۔ اس بیان کے باوجود اگر لوگ اختلاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ اسے مباہلہ کریں، یعنی جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت طلب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی جیسے کہ آدم کی مثال۔ آدم علیہ السلام بھی بغیر والد کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیے تھے کہ آپ کو ہم زندہ آسمان پر اٹھا لیں، کیونکہ پیغمبر تھے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے اور مخالفت میں اتر گئے، یہاں تک کہ ان کا معاملہ کورٹ تک گیا، اور کورٹ کے جج نے فیصلہ دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ جو مجرم ہوتا، اگر کورٹ یہاں پہ ہے تو سزا دوسری جگہ پہ ہوتی تھی، تو مجرم کے کندھے پہ ایک لکڑی دے دی جاتی تھی، وہ مجرم اس لکڑی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے وہاں تک جاتا جہاں پہ پھانسی دی جاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پتلے دبلے تھے، صحت سے تھوڑا کمزور تھے، اور ان کے اطراف میں بھیڑ تھی دشمنوں کی، یہودیوں کی۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ عیسیٰ دیر چلو، ان کو یہ تمنا تھی کہ جلدی جلدی وہاں پہنچے تو پھانسی ہو جائے۔
تو وہ اپنے چال سے چل رہے تھے اپنے حساب سے، تو اس میں سے کسی بچے نے کہا کہ عیسیٰ لاؤ لکڑی میں گندے پہ لے لیتا ہوں اور تم کو وہاں تک پہنچا کر کے دے دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے گندے کو لکڑی ڈال دی، اس بیچ میں اللہ کو آسمان کو اٹھا دیا۔ جب وہاں پہنچے اس کو پھانسی دینے کی بات آئی تو وہ شخص جس کے گندے پہ لکڑی تھی، پھانسی دینے والے کہا کہ آؤ پھانسی دے گا، کہ میں نہیں ہوں، مجھے پھانسی کیوں دے گے؟ کہا کہ جس کے کندھے پہ لکڑی ہوتی اسی کو پھانسی دی جاتی ہے، یہ لکڑی علامت ہے کہ تم مجرم ہو۔ کہا کہ میں نہیں ہوں، تو تم نہیں تو ہے کون؟ اس کو لاؤ۔ وہ پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ اس شخص کو پھانسی دے دی گئی اور اس بیچ میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی ہے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ فَصَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی ہے، لوگ اس میں مشابہ میں پڑ گیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ باحیات ہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دمشق میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا۔